الحمد للہ الذی ہدانا للایمان والاسلام والصلاة والسلام علی نبیہ الذی استنقذنا من عبادت الاوثان والاصنام وعلى آلہ واصحابہ النجباء البررة الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا غريبا يا رسول الله غريبا غريبا يا رسول الله غريبا ندارم در جہاں جزتوں حبیبا بری نازم کے ہستم امتے تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بے حد و بے حساب لا تعداد انگنت درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار معزز اور محتشم سامعین، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک سے لے کر آج تک اعدائے دین سرتوڑ کوشش میں لگے رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں کہ امت کا رشتہ سبز گنبد کے مکین سے جتنا بھی کمزور ہو سکتا ہے اسے کمزور کیا جائے، اور یہ کوششیں ہر دور میں جاری رہی ہیں۔ یہود و نصارہ باریک بینی سے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور منصوبہ سازی کے ساتھ ہر دور میں
وہ امت کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ ان مقاصد کے لیے کبھی تو غیر مسلموں کو استعمال کیا گیا، اور بدقسمتی کی یہ داستان اتنی تاریک ہے کہ ایسے ادوار بھی آئے جب یہ کام نام نہاد مسلمانوں سے بھی لیا گیا۔ اور امت کے درمیان حضور کی ذات پاک کو سبب اختلاف بنا کر حضور کے اوصاف حمیدہ پر زبان درازی کر کے یہ کوشش کی گئی کہ امت کا رشتہ اگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہو سکتا ہے تو اسے کمزور کیا جائے۔ جب ساری کاوشیں ناکام ہوئیں اور امت اور آنے والی گھڑی میں حضور سے جڑتی گئی، تو پھر الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ معاشرتی تہذیبی طوفان بدتمیزی گھروں میں داخل کیا گیا کہ جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نئی نسل خطرے میں پڑ گئی، اور نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم دین کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد مسجد ہوتی ہے، کہ علماء ہمیں محدود زندگی میں بند کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا تصور حیات یہ ہے کہ تم لوگ دنیا چھوڑ کر مسجدوں میں گوشہ نشین ہو جاؤ۔ حالانکہ یہ کوئی تصور نہیں ہے، دین مسجد میں بھی ہے اور دین گھر بھی ہے، دین بازار میں بھی ہے اور دین دکان پر بھی ہے، دین آپ کی انفرادی زندگی میں بھی ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی، اور دین آپ کی اس زندگی میں بھی ہے جب آپ مجرد ہوتے ہیں، اور دین تو اس وقت بھی ہے کہ جب آپ میرڈ ہو کر، شادی شدہ ہو کر ایک باپ اور ایک خامد کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ جتنی بھی کاوشیں کی جائیں وہ سبھی ناکام ٹھہریں گی۔ اللہ نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ محبوب میں نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی۔ کوثر کا جو لفظ ہے اس کے مفسرین کرام نے 100 کے لگ بھگ معنی نکالے ہیں۔ اس سورہ پاک کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جب میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت ہی پیارے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہوا تو کفار نے خوشیاں منائی اور کہا کہ اب ان کے ہاں کوئی بھی شہزادہ زندہ نہیں رہا، اور جب اولاد نورینہ زندہ نہ رہے تو اس شخص کا پیچھے نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اس کی نسل
یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے انتہائی سوء ادب کے لفظ استعمال کیے۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ سورہ کوثر نازل کی، انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب، دشمنوں کی باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ان کے باتوں سے رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے۔ کوثر کا معنی اللہ نے آپ کو ظاہری حسن بھی دے دیا ہے اور باطنی حسن بھی دے دیا۔ کائنات جب بھی کسی حسن کی تعریف میں رطب اللسان ہوگی تو حسن کی تعریف کی معراج کی طرف جب بھی کائنات جائے گی، الفاظوں کا گورکھ دندہ اگٹھا کرتے کرتے جب بھی خیالات میں حسن کی کوئی تصویر وہ محو خیال ہوگی تو انتہا آپ کی ذات پر جا کر ہوگی۔ اللہ نے آپ کو اپنی خدائی میں اتنا حسین بنا دیا ہے کہ اب جو بھی حسن کے در پہ ہوگا اسے کائنات میں آپ سے زیادہ حسین کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور جنہوں نے قریب سے دیکھا، جنہوں نے پاس بیٹھ کر دیکھا، جو بہت قریب تک گئے اور جنہوں نے دستان نبوت کا لمس لیا، وہ تو یہ کہہ گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اللہ نے آپ جیسا حسین پیدا کیا ہی نہیں، اور پیدا میں دیکھتا کیسے، اللہ نے کوئی اور آپ جیسا بنایا ہی نہیں۔ تو اس طرح اللہ نے آپ کو ظاہری حسن بھی دیا، اور باطنی حسن اس کمال پر ہے کہ فرشتوں کا سردار جب میرے آقا کا شک صدر کرتا ہے، حضور کے قلب اطہر کو دیکھ کر جبرائیل بھی حواس باختہ ہو گیا کہ لوگوں کے سر میں آنکھیں ہوتی ہیں اور یہاں تو قلب مصطفیٰ کے اندر بھی آنکھیں ہیں، اور یہ اتنا حسین قلب تو جبرائیل نے بھی کبھی کسی کا نہیں دیکھا۔ تو اللہ نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی ظاہری حسن بھی دیا اور باطنی حسن بھی دیا۔ پھر یہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ کی نسل یہاں ختم ہو گئی اور اولاد نورینہ نہ ہونے کی وجہ سے نام نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر دی ہے۔ کوثر کا معنی متبعین، اتنے آپ کے متبعین ہوں گے، آپ کے ماننے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، اللہ اتنے پیدا کر دے گا کہ ساری کائنات آپ کے ماننے والوں سے بھر جائے گی۔ آج دنیا کا کوئی گوشہ، دنیا کا کوئی کونا، دنیا کا کوئی مقام، دنیا کی کوئی جگہ، بحر و بر کا کوئی ایسا مقام بتا دیجئے جہاں نام محمد کی روشنی نہیں جگمگا رہی۔ اللہ نے حضور کو اتنی خیر کثیر، اتنا کوثر عطا کیا کہ اللہ نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متبعین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور یہ منظر معاشر میں بھی دکھایا جائے گا۔ پوری کائنات کی آدم سے لے کر آخری انسان تک جب میدان معاشر میں صف بندی ہوگی تو کتنی 120 صفیں بنیں گی، اور دیکھیے 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، سارے نبیوں کی صفوں کی تعداد صرف 20 ہوگی اور 80 صفیں میرے آقا کی امت کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو
کوثر عطا کیا. یہ تو کہتے ہیں نا نام نہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب نام تو بہت چھوٹی بات ہے، اللہ تو آپ کے ذکر سے پوری کائنات کو جگمگا دے گا. اور پھر کوثر کا ایک معنی علم بھی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو اتنا علم عطا کر دیا ہے، اتنا علم عطا کر دیا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اللہ نے آپ کے علم سے باہر رکھی ہی نہیں ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہتھیلی اور اس ہتھیلی پر اگر خشخاش کا دانہ رکھ دیا جائے، اس دانے کو تم دیکھنے کے لیے اپنی اس ہتھیلی کو اپنی نگاہوں کے جتنے قریب کرو گے تاکہ یہ خشخاش کا دانہ تمہیں پوری طرح نظر آ جائے. میرے آقا فرماتے ہیں ساری کائنات میری نگاہ کے سامنے اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے میری نگاہوں کے. ساری کائنات جس طرح تم ہتھیلی پر خشخاش کا دانہ رکھ کر دیکھو نا، اس طرح میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں. اللہ نے آپ کو کوثر عطا کی. اور کوثر کا ایک معنی مقام محمود بھی ہے. مقام محمود کی جلوہ گریاں جب ظاہر ہوں گی نا تو میدان محشر حضور کی حمد سے گونج اٹھے گا. آج تو لوگ کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ مولانا سردار احمد کا بنایا ہوا ہے. یہ میدان محشر میں پتہ چلے گا یہ کس کا بنایا ہوا ہے. جب میدان محشر میں میرے آقا مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے تو محشر کا کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جو حضور کی ذات پر درود و سلام نہیں بھیجے گا. مقام محمود کی تعریف ہی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوائے حمد حضور کے دست نبوت میں عطا کرے گا، حضور کے جھنڈے کے علاوہ میدان محشر میں کسی کا جھنڈا نہیں لہرایا جائے گا. صرف ایک جھنڈا میدان محشر میں لہرایا جائے گا اور وہ جھنڈا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور انبیاء بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے پناہ لیں گے. یہ مقام محمود ہوگا حضور کا کہ حضور اس شان پر پائے. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تو کہتے ہیں نا کہ اولاد نورینہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا نام، یہ نام کی بات کرتے ہیں. ارے مرنے کے بعد چند سال گزر جائیں تو لوگ نام بھول جاتے ہیں. محبوب آپ کے وصال کے بعد قیامت تک آپ کا نام نہیں بلانے دوں گا، اور قیامت کے بعد بھی میدان محشر میں کسی کا نام نہیں گونجے گا. اگر گونجے گا تو وہ نام محمد گونجے گا. انا اعطیناک الکوثر. اور کوثر کا ایک معنی شفاعت بھی ہے. محبوب ہم نے آپ کو شفاعت کا اختیار دے دیا، پھر بلا کوئی آپ سے باہر کیسے جا سکتا ہے؟ جسے اپنی بخشش کی فکر ہوگی اسے تو آپ کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، اسے آپ سے جڑنا پڑے گا. بغیر آپ کی ذات سے وابستگی کے شفاعت نہیں ملے گی. اور یہ شفاعت کی کہانی ہماری ذاتوں تک محدود نہیں ہے. انبیاء بھی قیامت کے دن حضور کی طرف اشارہ کریں گے کہ آج جو ذات اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی التجا کر سکتی ہے وہ ذات صرف آمنہ کے لال کی ہے. اور کسی کو آج جرأت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی بات کا آغاز کر سکے. اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف سیدہ آمینہ کے لال کی ذات ہے. ان کے کہنے سے کہ نام مٹ جائے گا، نہیں، آپ کا نام نہیں مٹے گا. اللہ نے آپ کو کوثر عطا کی. اور کوثر کا ایک معنی آب کوثر نہیں بھی ہے. اللہ نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا. 50,000 سال کا دن، سورج سوا نیزے پر، 16 آنکھیں کھلی ہوئیں گی سورج کی، اور سورج کا چہرہ میدان محشر کی طرف ہوگا. آج ابھی صرف سورج نے ایک آنکھ کھولی ہے،
ابھی سورج کی پشت زمین کی طرف ہے اور سورج کا منہ اوپر کی طرف ہے. قیامت کے دن یہ الٹ دیا جائے گا. میدان محشر میں سورج کا رخ میدان محشر کی طرف ہوگا، باقی 15 آنکھیں کھلی ہوں گی. پھر گرمی کا حشر کیا ہوگا، پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوگا. محبوب، اگر قیامت میں کسی کا پانی چلے گا تو وہ صرف پانی یہ محمد ہوگا، کسی اور کا نہیں چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا. کوئی نبی اپنی امت کو پانی نہیں پلا سکے گا. جس کو پانی کی طلب ہوگی اسے محبوب کے چشمہ رحمت پر آنا پڑے گا، اسے حضور کے حوض کوثر پر آنا پڑے گا. بلا آپ سے کوئی کیسے آپ کا نام مٹا سکتا ہے؟ کوئی آپ کی محبتوں سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آپ کی ذات کو وہ خصائص عطا کر دیے ہیں کہ انسان آپ کی ذات سے وابستگی کے بنا جی نہیں سکتا. آپ کی ذات سے ہر حال میں انسان کو وابستہ رہنا ہو. اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد نورینہ نہیں ہے تو نام مٹ جائے گا، نام تو انہی کا مٹے گا. اور کوثر کا ایک معنی برکت بھی ہے. محبوب، اللہ نے ساری برکتوں کا مالک آپ کو بنا دیا. آپ جس کے لیے برکت کی دعا کر دیں وہی برکت والا بن جائے گا. صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ ابھی بچے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں. ان کی والدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لائی. آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن حشام کو پیش کیا گیا. حدیث کے الفاظ ہیں فَمَسَخَ رَأْسَهُ وَدَعَا بِالْبَرْكَةِ فِي بَيْعِهِ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حشام کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور سرکار نے دعا کیا دی. ابھی بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، کوئی بڑے نہیں ہیں. محدثین نے لکھا کہ عمر 3 سال تھی اور والدہ اٹھا کر لائی حضور کی بارگاہ میں. میرے آقا نے کیا دی؟ دعائے برکت فی بیعہ ہی. میرے آقا نے اس وقت فرما دیا کہ جاؤ اللہ تمہاری بیع میں برکت عطا فرمائے. کہتے ہیں پھر عبداللہ بن حشام بڑے ہوئے، انہوں نے غلے کی تجارت شروع کی. بڑے ہوئے تو یہ مدینہ میں غلے کی تجارت کرنے لگے. اب حضور کی دعا کا اثر دیکھیے. میرے آقا تو دنیا میں تشریف فرما نہیں تھی، حضور کا وصال پاک ہو چکا ہے جب یہ جوان ہوئے، لیکن اس دعا کا اثر دیکھیے. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کو پتہ ہے کیا کہا کرتے تھے؟ جب یہ غلے کی تجارت کے لیے بازار کی طرف جانے لگتے نا تو کہتے تھے اشرکنا بالتجارہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بالبرکہ. یہ دونوں جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن حشام سے کہا کرتے تھے ارے تو اپنا سامان تجارت بیچنے چلا ہے نا تو ہمارا سامان بھی اپنے سامان کے ساتھ لے جا، کیونکہ ہمیں یقین ہے حضور کی دعا کا اثر ہے، تیرے نقصان نہیں ہوگا تیری بیع میں. حضور کی دعا کا کمال ہے کہ تیری بیع میں نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نے تجھے برکت کی دعا دی ہے. کہتے ہیں جب یہ بازار میں جاتے کسی کا بھی سامان لے کر جاتے، اپنے سامان کے ساتھ جوڑ کر اس کا سامان بیچتے تو جو بازار میں نہیں بکنے والا ہوتا تھا وہ بھی بک جاتا تھا، وہ سامان بھی بک جاتا. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کھوٹے سکے بھی تیرے ہاں چلتے ہیں. تو وہ جو کھوٹے سکے تیرے ہاں چلنے والی بات ہے نا، وہ یہ کمال حضرت عبداللہ بن حشام کی اس دعا جو حضور نے انہیں عطا کی تھی اس میں تھا. تو کوثر کا ایک معنی برکت بھی ہے. اسی طرح حضرت عروہ عراقی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے یہ صحابی ہیں، یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 1 دینار عطا فرمائے. یہ سونے کا سکہ ہوتا تھا اس دور میں. سرکار نے انہیں 1 دینار عطا فرما کر فرمایا عروہ جاؤ بازار میں یا کسی بستی میں چلے جاؤ
میرے لیے ایک بکری خرید کر لاؤ۔ حضرت عروہ گئے، اچھا انہوں نے 1 دینار میں 2 بکریاں خرید لی۔ حضور کی عطا تھی نا، وہ دینار سرکار کا دیا ہوا تھا، اس کو ہاتھ حضور کے لگے تھے، برکتیں تو آنی ہی تھی۔ اچھا آدھے دینار میں 2 بکریاں خرید لی۔ اب حضرت عروہ کا کمال دیکھیے، پھر کیا کیا، 2 خریدنے کے بعد پھر 1 بکری 1 دینار کی بیچ دی۔ اب حضور کی بارگاہ میں واپس آئے، دینار بھی پیش کر دیا جو حضور نے عطا کیا تھا، اور ساتھ بکری بھی، کہ حضور یہ بکری بھی لے آیا ہوں اور یہ آپ کا دینار بھی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عروہ یہ کیسے ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے عطا کردہ دینار سے میں نے 2 بکریاں خریدی، پھر 1 دینار میں بیچ دی، آپ کا دینار بھی واپس لے آیا اور آپ کے حکم کے مطابق آپ کے لیے بکری بھی لے آیا۔ کہتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بیع میں برکت کی دعا دی۔ میرے آقا نے فرمایا جا اللہ تیری بیعت میں برکتیں عطا فرمائے، یہ حضور نے ان کو دعا دی۔ صحابہ کہتے ہیں یہ مدینہ طیبہ کا واحد تاجر تھے حضرت عروہ، اگر زمین سے مٹی اٹھا کر بیچتے نا تو اس میں بھی نفع آ جاتا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَوْ كَانَ اشْتَرَى التُّرَابَ رَبِحَ فِيهِ، اگر یہ مٹی بھی بیچتے یا مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی ان کو نفع ہی نفع ہوتا تھا۔ اللہ نے حضور کو برکتیں عطا کی، فرمایا محبوب برکتوں کا مالک تجھے بنا دیا ہے۔ لہذا کیسے کوئی آپ کے بنا یہ کہے کہ حضور کا نام ختم ہو جائے گا، یا کوئی یہ سوچے کہ حضور کا نام مٹ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ تو نادان لوگ ہیں، یہ تو بے وقوف ہیں، انہیں عقل و شعور نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سعد رضوی کے ہری پور کے جلوس پر ہم فائرنگ کر کے میلاد کے جلوس روک لیں گے، یہ تمہارا وہم و خیال ہے، یہ تمہارا وہم و خیال ہے۔ یہ جو ظلم تم کر رہے ہو نا وہ مدینے والا دیکھ رہا ہے، یہ نہ سوچنا وہ دیکھ نہیں رہا، وہ تو ساری کائنات کو آج بھی ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نام سرکار نہیں لینے دیں گے۔ ظالمو، تم لانگ مارچ کرو تو ٹھیک ہے، تم جلوس کرو تو ٹھیک ہے، تم جلسے کرو تو ٹھیک ہے، اور حضور کے میلاد کا جلوس نکلے اور تم اس پر فائرنگ کرواؤ اور 5 لوگوں کو شہید کروا دو، سینکڑوں لوگوں کو زخمی کروا دو، اور یہ کہو کہ ہم ہری پور میں نہیں نکلنے دیں گے میلاد کا جلوس، تمہاری جرت کیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ پہلے سے کہہ دیا ہے، کوثر آپ کو عطا کر دی ہے، قیامت تک دشمن لگا بھی رہے آپ کا نام مٹانا چاہے، ہر آنے والی گھڑی آپ کے نام کی بلندی کی گھڑی ہے، کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ تم جتنی مرضی کوششیں کر لو، جتنی مرضی فورسز لگا لو، جتنا مرضی ظلم کر لو، جتنی مرضی زیادتیاں کر لو، ہر آنے والی گھڑی میرے آقا کی گھڑی ہے، ہر آنے والا دور میرے آقا کا دور ہے، ہر آنے والا وقت میرے آقا کا وقت ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر گزری گھڑی سے آنے والی گھڑی میں اللہ آپ کا ذکر بلند ہی کرتا جائے گا۔ یہ کاوشیں تو مکہ والوں نے بھی کی تھی۔ ابو جہل سرحد مکہ پر جا کر بیٹھا کرتا تھا، شام اور یمن سے جتنے تجارتی قافلے آتے ابو جہل کہتا سکیورٹی دوں گا، ہر طرح کا تحفظ دوں گا، بازار مکہ میں جہاں چاہو بیٹھو، بازار مکہ میں جہاں چاہو اپنا سامان بیچو، کوئی تمہارے اوپر پابندی نہیں ہے، بس ایک بات میری مان لو، پھر سارا کچھ اہتمام میرے ہے، دار الندوہ میرا ہے، جب چاہو قیام کرو، جتنی راتیں چاہو میرے سرا میں ٹھہرو، بس محمد سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کام وہ کرتا تھا، لیکن ہوتا کیا، تاجروں کے دلوں میں اور اشتیاق پیدا ہو جاتا، وہ ذات دیکھیں تو صحیح کہ جس سے یہ روک رہا ہے آخر اس ذات میں کمال کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ عزتیں عطا کی ہیں، ایک خاتون، ایک مرد اور ایک بچے سے جو اسلام شروع کیا گیا تھا، آج دیکھو وہ اسلام کہاں ہے۔ آج کتنے لوگ میرے آقا کے ماننے والے، اور پھر کوثر کا ایک معنی ہے فتوحات۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اللہ کا آپ سے وعدہ ہے، اللہ آپ کو فتوحات کثیرہ عطا فرما رہا ہے۔ جتنی فتوحات اللہ نے حضور کو عطا کی ہیں کسی اور نبی کے حصے میں یہ نہیں آئی، کسی نبی کے حصے میں یہ نہیں ہے۔ کیسے کیسے اللہ نے حضور کی مددیں فرمائی۔ بدر کا مارکا دیکھو، 313، 1000 کا لشکر ہے، نوجوان ہے، نیزے بازی پر اتنا فخر ہے، تیر بازی پر اتنا فخر ہے کہ مکہ سے چلے تو رنڈیاں ساتھ لے کر آئے کہ بدر ہم جیتیں گے اور جشن منائیں گے، جشن کے لیے الگ سامان ساتھ لے کر آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سارا غرور خاک بدر میں ملا کر محبوب کے 313 کو فاتح بنا کر یہ بتا دیا انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے فتوحات صرف نام محمد پر رکھی ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر کیا کیا تماشے نہیں کھیلے، پورے مکہ کے کفار اکٹھے ہوئے اور یہ فیصلہ کر کے گئے کہ مدینے پر ایسی چڑھائی کریں گے کہ پھر مدینے میں کوئی مسلمان زندہ نہیں بچے گا، اور پھر جو مدینہ طیبہ میں یہود رہتے تھے انہیں اپنے ساتھ ملایا، اور ساتھ ملا کر حضور کی ذات سے جو ان کا عہد و پیمان ہوا تھا وہ تڑوایا، اور صحابہ نے خندق کھودی۔ اب خندق کے دہان پر صحابہ کھڑے ہیں، پیچھے سے یہود مدینہ نے ارے غداری کر دی، اور آگے سے کفار مکہ آگے، درمیان میں صحابہ پھنس گئے۔ اب اگر اس وقت لڑائی ہو جاتی تو صحابہ کے بچنے کی امیدیں نہیں تھی، لیکن اللہ کا وعدہ تھا اعطیناک الکوثر، میرے رب نے وہ آندھی چلائی کہ خیمے اڑ گئے۔ وہ خود اتنے بے بس ہوئے کہ سب سے پہلے جو فوج کا سپہ سالار ابو سفیان تھا گھوڑے پر بیٹھ کر وہی دوڑا، اور جب وہ دوڑا تو سب کے دل بدل ہو گئے، اور اس طرح سب بھاگ گئے، اور بغیر کسی جنگ کے اللہ نے اپنے محبوب کو فاتح بنا کر واپس مدینے لایا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب کوئی کسی کی جرت ہے آپ کا نام مٹا دے، کسی کی جرت ہے آپ کی عزتیں مٹا دے، کسی کی جرت ہے کہ لوگوں کے دلوں سے آپ کا نام نکال دے، جبکہ رب کا فیصلہ ہے قیامت تک ہر آنے والی گھڑی رب نے آپ کی گھڑی رکھی ہے، ہر آنے والا وقت آپ کا وقت رکھا ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر آنے والے وقت میں آپ کی عظمتیں نئے نئے رنگ سے اجاگر ہوتی رہیں۔ اور پھر کوثر کا ایک معنی مفسرین کرام نے ذکر کثیر بھی کہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب اللہ نے آپ کا ذکر کثرت میں کر دیا۔ کثرت میں کیا؟ قیامت تک جہاں بھی ذکر خدا ہوگا وہیں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ اللہ نے آپ کو ذکر کثیر کا مالک بنا دیا۔ کوئی منبر، کوئی محراب، کوئی مسجد، کوئی اجتماع ایسا نہیں ہوگا جہاں اللہ کا ذکر اور آپ کا ذکر نہ ہو۔ ہر جگہ آپ کا ذکر ہوگا، ہر وقت آپ کا ذکر ہوگا، ہر لمحے آپ کا ذکر ہوگا۔ کوئی مٹانے کی کوشش کرے تو نہیں مٹا سکے گا۔ کوئی جتنی مرضی جتن کرے، جتنے مرضی زور لگا لے، جتنے مرضی میلاد النبی کے جلوسوں پر فائرنگ کر رہے، مٹیں گے یہی نام محمد نہیں مٹے گا۔ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ بے وقوف ہیں۔ انہیں عقل ہو تو یہ کبھی بھی ایسی حرکتیں نہ کریں۔ انہیں شعور نہیں ہے بیچاروں کو۔ ایک وقت تھا جب اسی ملک میں ایوب کا ڈنکا بجتا تھا،
ایک وقت تھا جب اسی ملک میں بٹھو کا ڈنگا بجتا تھا، یہی ملک ہے جہاں یحییٰ کی بڑی باتیں ہوتی تھی، یہی ملک ہے جب ضیاء کے لوگ ترانے گایا کرتے تھے۔ ارے آج وہ کہاں ہیں؟ آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ملے گا۔ یقین جانیے، میں خود فیصل مسجد میں ایک مرتبہ گیا تو میں نے کہا چلو ضیاء مرحوم کی قبر دیکھتا ہوں، تو میں ضیاء مرحوم کی قبر پر گیا، منبر پر بیٹھا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ایک بندہ بھی نہیں تھا، ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ 1450 سال بیت گئے ہیں، محبوب کے در انور پر عاشقوں کا ہجوم آج بھی لگا ہے، اور یہ ہجوم قیامت تک لگا رہے گا۔ یہ تو انسانوں کا ہجوم ہے نا، 1,40,000 فرشتے آتے ہیں ہر روز، 70,000 صبح اور 70,000 شام، بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے، اور قیامت تک ترستے ہیں کہ دوبارہ باری آ جائے، باری نہیں آئی۔ قیامت تک دوبارہ جو ایک فرشتہ ایک بار آ گیا دوبارہ اس کی باری نہیں آئی۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو ذکر کثیر بنا دی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا آپ کا نام مٹ جائے گا، نام انہی کا مٹے گا، آپ کا نام ہم کبھی نہیں مٹنے دیں، رہے گا یوں ہی چرچا ان کا، رہے گا یوں، خاک ہو جائیں گے جل جانے والے، یہی خاک ہوں گے جو جل رہے ذکر مصطفیٰ سے۔ آپ کا ذکر نہیں مٹے گا، ہر لمحے آپ کا چرچا قائم رہے، ہر لمحے آپ کی تذکرے قائم رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو کثیر ذکر کر دیا، ہم نے آپ کو علم دیا، ہم نے آپ کو شفاعت دی، ہم نے آپ کو مقام محمود دے دیا ہے۔ محبوب ہم نے ساری برکتیں آپ کے دستے نبوت میں عطا کر دی ہے۔ اس لیے برکتیں، شفاعت، علم اور سارا حسن ظاہری اور حسن باطنی اللہ نے آپ کی ذات میں رکھ دیا ہے۔ اس لیے کوئی جتنی مرضی جتن کر دے آپ کا ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہر آنے والا دور میرے آقا کا دور ہے، ہر آنے والی گھڑی میرے آقا کی گھڑی ہے۔ یہ سب مٹ جائیں گے لیکن میرے آقا کا نام پھر بھی زندہ رہے گا۔ اور یہ تو قیامت کے دن جب اللہ کہے گا نا لمن الملک اليوم، دنیا کے سارے بادشاہوں کو اللہ مخاطب کرے گا، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی نہیں بولے گا۔ اللہ میدان معاشر میں پارہ نمبر 24 میں اللہ فرما 23 میں لمن الملک اليوم، اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں اٹھے گا، کسی کی جرت نہیں ہوگی، کہہ دے میری بادشاہی ہے۔ اور اللہ اس وقت کیا فرمائے گا؟ آج یا بادشاہی میری ہے یا جو کرسی ہے صدارت لگی ہے وہ میرے محبوب کی ہے۔ آج دو ہی نام چلیں گے، یا رب کا چلے گا یا محمد کا چلے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں چلے گا۔ تو کس طرح حضور کے ذکر کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میلاد کے جلوسوں پر، سعد رضوی کے جلوسوں پر فائرنگ کر کے ہم حضور کے میلاد کو روک لیں گے، یہ خام خیالی ہے۔ یہ تم خود ہی مٹو گے، حضور کا نام نہیں مٹ سکتا، حضور کا ذکر نہیں مٹ سکتا، حضور کی محبتیں نہیں مٹ سکتی۔ ہر آنے والی گھڑی اللہ نے میرے محبوب کی گھڑی رکھی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق